اللہ نے طالوت علیہ السلام کو جو کمانڈر بنایا، علم بھی اور جسم. علم کا مطلب جنگوں کا علم کہ کیسے لڑائی لڑی جاتی ہے. تو اس سب چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی مسلمان کو اس کی طرف بھی توجہ دینی پڑے. ہمیں پاکستان سے محبت اس لیے بھی ہے کہ ہمارا ملک ہے، اور اس لیے بھی ہے کہ واحد ایٹمی طاقت ہے. جو اللہ نے کہا نا اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، طاقت اور قوت جمع کرو. تو حدیث میں آتا ہے الا ان القوة الرمی، خبردار قوت سے مراد یہاں رمی پھینکنے کی طاقت ہے. ہر وہ چیز جو دشمن پہ پھینک کے حملہ کیا جا رہا ہے، آپ نے فرمایا قوت سے کیا مراد ہے؟ وہ ہے کیا مطلب کہ ہر وہ چیز، کیونکہ تیروں سے، کیونکہ تلوار سے لڑنا یہ اس میں نقصان کا اندیشہ زیادہ ہے، فائدہ کم ہے. یہیں بیٹھے بیٹھے جو فائر ہوتا ہے نا، اس میں آپ سیو رہتے ہیں اور دشمن پہ خطرہ زیادہ. تو سب سے مضبوط جو پھینکنے والی چیز اس دنیا میں ایجاد ہوئی ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے اردو میں؟ ایٹم بم. انگلش میں بھی یہی کہا جاتا ہے. تو وہ کس کے پاس ہے مسلمان ملکوں میں؟ صرف پاکستان کے پاس، جس کی وجہ سے سعودی عرب کی بھی عزت ہو رہی ہے دنیا میں، ترکی بھی بچا ہوا ہے، اور بہت سارے اسلامی ممالک جب پریشان ہوتے ہیں تو کس کی طرف دیکھتے ہیں؟ اور اگر پاکستان کے پاس ایٹم بم نہ ہوتا تو میرے بھائی پاکستان کی ایسی کی تیسی ہو چکی ہوتی. ابھی تو صرف 2 جہاز بھیجے ہیں نا اس نے، اور پائلٹوں کو ہم نے چائے پلا کے واپس بھیج دیا. اگر ایٹم بم نہ ہوتا تو صرف 2 جہاز. ابھی تو وہ ڈرتے ہیں کہ یار بم نہ کھو جائے. بچپن میں ہم وہ بچیاں کھیلتی ہیں نا آپا آپا، ٹھیک ہے نا، وہ تمہارے گھر آ رہی ہو، ہم تمہارے گھر جا رہی ہیں. بچیاں کھیلتی ہیں آپا آپا، ہم تمہارے گھر آ رہی ہیں، تم ہمارے گھر آ رہی ہو. تو کھیل میں یہی ہوتا ہے کہ جو وہ کھیل رہے تو آپ بھی وہی. تو بم اگر شروع کر دیتے نا ایٹم بم، تو اس سے دونوں ملک ڈرتے ہیں. تو انڈیا بھی ڈرتا ہے کہ بھائی بم نہ مار دے کہیں ہے. اور ایٹم بم ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان بالکل مجبور ہو جائے نا، جیسے آپ اپنے سے طاقتور سے کوشش کرو گے نہ لڑو، ایسا نہ ہو آپ کو مار دے، لیکن جب آپ کو یقین ہو گیا اس نے تو مارنا ہی ہے، تو پھر آپ کہتے ہو مرنا تو ہے ہی، تو پھر عزت سے کیوں نہ مرے آدمی، تو پھر مار کے مرو. ایٹم بم پھینکنے کے لیے نہیں ہوتا، نہ چلانے کے لیے ہوتا ہے. ایٹم بم یہ دکھانے کے لیے ہوتا ہے کہ بھائی اگر ایسی نوبت آئی کہ ملک ہی ہاتھ سے نکلنے لگا تو جب مر ہی رہے ہیں تو پھر پھٹ کے مریں گے. پاکستان نے ایٹم بم اس لیے نہیں بنایا کہ وہ کسی پہ چلائے گا، ہرگز یہ نیت نہیں ہے. یہ تو چلانا میں سمجھتا ہوں جائز بھی نہیں ہے. اس سے اتنا انسانیت کو نقصان ہوتا ہے، اتنا زیادہ نقصان ہوتا ہے کہ ایسی دہشت گردی کی تو شاید اسلام کسی قیمت پہ اجازت نہیں دے گا، کیونکہ نسلیں برباد ہو جاتی ہیں. تو یہ چلانے کے لیے نہیں ہے، یہ بتانے کے لیے ہے کہ اگر ایسا حملہ ہوا، کسی نے ایسا کیا کہ ہم کو یقین ہو گیا کہ اب ہم دنیا سے جانے والے ہیں، تو پھر ہم پھٹ کے مریں گے. ٹھیک ہے نا، پھر ہم کیا کریں گے؟ ہاں، پھر ہم مار کے مریں گے. جو پھٹنے کا مطلب تم پہ پھٹیں گے جا کے، یہ نہیں کہ خود ہی پھٹ جائیں گے. تو پھر ہم مریں گے. پھر جب تمہیں ہم پہ ترس نہیں آ رہا تو ہمیں تم پہ ترس کیوں آئے؟ تو ہمارے جب پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا تھا نا، ہمارے حضرت مٹھائی نہیں کھاتے تھے، سخت نفرت تھی مٹھائی سے. حالانکہ عالم تھے، مولانا تھے، مولوی تھے، مٹھائی نہیں کھاتے تھے. اللہ نے طالوت علیہ السلام کو جو کمانڈر بنایا، علم بھی اور جسم. علم کا مطلب جنگوں کا علم کہ کیسے لڑائی لڑی جاتی ہے. تو اس سب چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی مسلمان کو اس کی طرف بھی توجہ دینی پڑے. ہمیں پاکستان سے محبت اس لیے بھی ہے کہ ہمارا ملک ہے، اور اس لیے بھی ہے کہ واحد ایٹمی طاقت ہے. جو اللہ نے کہا نا اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، طاقت اور قوت جمع کرو. تو حدیث میں آتا ہے الا ان القوة الرمی، خبردار قوت سے مراد یہاں رمی پھینکنے کی طاقت ہے. ہر وہ چیز جو دشمن پہ پھینک کے حملہ کیا جا رہا ہے، آپ نے فرمایا قوت سے کیا مراد ہے؟ وہ ہے کیا مطلب کہ ہر وہ چیز، کیونکہ تلوار سے لڑنا یہ اس میں نقصان کا اندیشہ زیادہ ہے، فائدہ کم ہے. یہیں بیٹھے بیٹھے جو فائر ہوتا ہے نا، اس میں آپ سیو رہتے ہیں اور دشمن پہ خطرہ زیادہ. تو سب سے مضبوط جو پھینکنے والی چیز اس دنیا میں ایجاد ہوئی ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے اردو میں؟ ایٹم بم. انگلش میں بھی یہی کہا جاتا ہے.
تو وہ کس کے پاس ہے مسلمان ملکوں میں؟ صرف پاکستان کے پاس، جس کی وجہ سے سعودی عرب کی بھی عزت ہو رہی ہے دنیا میں، ترکی بھی بچا ہوا ہے، اور بہت سارے اسلامی ممالک جب پریشان ہوتے ہیں تو کس کی طرف دیکھتے ہیں؟ اور اگر پاکستان کے پاس ایٹم بم نہ ہوتا تو میرے بھائی پاکستان کی ایسی کی تیسی ہو چکی ہوتی. ابھی تو صرف 2 جہاز بھیجے ہیں نا اس نے، اور پائلٹوں کو ہم نے چائے پلا کے واپس بھیج دیا. اگر ایٹم بم نہ ہوتا تو صرف 2 جہاز. ابھی تو وہ ڈرتے ہیں کہ یار بم نہ کھو جائے. بچپن میں ہم وہ بچیاں کھیلتی ہیں نا آپا آپا، ٹھیک ہے نا، وہ تمہارے گھر آ رہی ہو، وہ ہم تمہارے گھر جا رہی ہیں، بچیاں کھیلتی ہیں آپا آپا، ہم تمہارے گھر آ رہی ہیں، تم ہمارے گھر آ رہی ہو. تو کھیل میں یہی ہوتا ہے کہ جو وہ کھیل رہا ہے تو آپ بھی وہی. تو بم اگر شروع کر دیتا ہے نا ایٹم بم، تو اس سے دونوں ملک ڈرتے ہیں. تو انڈیا بھی ڈرتا ہے کہ بھائی بم نہ مار دے کہیں ہے. اور ایٹم بم ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان بالکل مجبور ہو جائے نا، جیسے آپ اپنے سے طاقتور سے کوشش کرو گے نہ لڑو، ایسا نہ ہو آپ کو مار دے، لیکن جب آپ کو یقین ہو گیا اس نے تو مارنا ہی ہے، تو پھر آپ کہتے ہو مرنا تو ہے ہی، تو پھر عزت سے کیوں نہ مرے آدمی، تو پھر مار کے مرو. ایٹم بم پھینکنے کے لیے نہیں ہوتا، نہ چلانے کے لیے ہوتا ہے. ایٹم بم یہ دکھانے کے لیے ہوتا ہے کہ بھائی اگر ایسی نوبت آئی کہ ملک ہی ہاتھ سے نکلنے لگا تو جب مر ہی رہے ہیں تو پھر پھٹ کے مریں گے. پاکستان نے ایٹم بم اس لیے نہیں بنایا کہ وہ کسی پہ چلائے گا، ہرگز یہ نیت نہیں ہے. یہ تو چلانا میں سمجھتا ہوں جائز بھی نہیں ہے، اس سے اتنا انسانیت کو نقصان ہوتا ہے، اتنا زیادہ نقصان ہوتا ہے کہ ایسی دہشت گردی کی تو شاید اسلام کسی قیمت پہ اجازت نہیں دے گا، کیونکہ نسلیں برباد ہو جاتی ہیں. تو یہ چلانے کے لیے نہیں ہے، یہ بتانے کے لیے ہے کہ اگر ایسا حملہ ہوا، کسی نے ایسا کیا کہ ہم کو یقین ہو گیا کہ اب ہم دنیا سے جانے والے ہیں، تو پھر ہم پھٹ کے مریں گے. ٹھیک ہے نا، پھر ہم کیا کریں گے؟ ہاں، پھر ہم مار کے مریں گے. جو پھٹنے کا مطلب تم پہ پھٹیں گے جا کے، یہ نہیں کہ خود ہی پھٹ جائیں گے. تو پھر ہم مریں گے. پھر جب تمہیں ہم پہ ترس نہیں آ رہا تو ہمیں تم پہ ترس کیوں آئے؟ تو ہمارے جب پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا تھا نا، ہمارے حضرت مٹھائی نہیں کھاتے تھے، سخت نفرت تھی مٹھائی سے. حالانکہ عالم تھے، مولانا تھے، مولوی تھے، مٹھائی نہیں کھاتے تھے. اللہ نے طاؤوت علیہ السلام کو جو کمانڈر بنایا، علم بھی اور جسم. علم کا مطلب جنگوں کا علم کہ کیسے لڑائی لڑی جاتی ہے. تو اس سب چیزوں سے پتا چلتا ہے کہ بھائی مسلمان کو اس کی طرف بھی توجہ دینی پڑے. ہمیں پاکستان سے محبت اس لیے بھی ہے کہ ہمارا ملک ہے، اور اس لیے بھی ہے کہ واحد ایٹمی طاقت ہے. جو اللہ نے کہا نا اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، طاقت اور قوت جمع کرو. تو حدیث میں آتا ہے الا ان القوة الرمی، خبردار قوت سے مراد یہاں رمی، پھینکنے کی طاقت ہے. ہر وہ چیز جو دشمن پہ پھینک کے حملہ کیا جا رہا ہے، آپ نے فرمایا قوت سے کیا مراد ہے؟ مٹھائی نہیں کھاتے تھے، لیکن حضرت کو ہم نے پہلی دفعہ دیکھا مٹھائیاں تقسیم کی. حضرت نے مٹھائی بانٹو، ایسا حضرت نے خوشی منائی تھی نا کہ ایٹمی دھماکہ کیا پاکستان نے. وہ بڑا مزہ آیا، سر فخر سے بلند ہو گیا تھا. خیر، داؤد علیہ السلام سے ہم نے یہ سارے سبق حاصل کیے ہیں بھائی. اللہ نے ان کا نبوت اس بیس پہ دی.